اهدنا الصراط المستقيم. اللہ بعذابکم، اللہ کو تم کو عذاب دے کر کیا یہ آیت پڑھتے رہتے تھے؟ اے اللہ کیا ہے یہ دیکھو نا، سب مسلمان ہیں، نام مسلمانی ہے، کام سارے غیر مسلمانی ہیں، چوٹ لگی دل کے اوپر، تو پھر نہ رات میں سو سکے نہ دن میں سو سکے، نہ مال کو اپنے پاس میں رکھا نہ کسی کے پاس میں رہنے دیا۔ لگاؤ اللہ کے راستے میں، جاؤ تم بھی جاؤ، جو چوٹ مجھے لگی ہے تمہیں لگے تو ایک کے بجائے دو ہو جائیں۔ مولانا منظور صاحب، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہما بیماری کے حالت میں مولانا کے پاس تشریف لے گئے۔ مولانا کیسی طبیعت ہے؟ اب تو بہت بیمار ہے، ذرا بات کم کرو۔ کہنے لگے تمہارا ہی بیمار کیے ہوا ہوں میں، لو تمہاری بیمار گئے تھے عیادت کے لیے، تم نے تو بیمار کرے میرے کو، لو بولے کیسا؟ تم کھڑے ہو جاؤ نا کام کرنے کے بعد میں ٹینٹ ہو جاتا ہوں، جوان ہو جاتا ہوں، ابھی دیکھو تم کم کرو۔ ایک درد امت کا، اس امت میں چلے پھر رہے ہیں، بھوکے رہے، پیدل گئے، نازک بدن، ہلکے پھلکے، شدید گرمی کو برداشت کیا، بھوک کو برداشت کیا، جتنا مال تھا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ بیوی کے پاس سے بچے تھے کچھ کیونکہ اس کا حق تھا، تو ترغیب دلوا کر وہ بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرا دیا۔ تیری نظام الدین بنگلے والی مسجد کے چار دیواری کے نفاقے آ گئے، اور بغیر کسی جزا اور فضا کے اس کو برداشت کیا، صبر کیا، اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی یہاں تو اسی طریقے سے حال رہے گا، اگر تم چاہو تو پڑھنے والوں کہیں اور جا کر پڑھ لو، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اور حال ہی ہے۔ یوسف لخت جگر بھوک سے پریشان ہوا، اور مطبخ میں سے تھوڑا سا آٹا نکال کر اسے ٹکیا بنائی، اس کو سیکنے لگے، تو الیاس صاحب ادھر تشریف لائے، یوسف کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے ابو بھوک بہت لگی نا، کھانا نہیں کھایا کہ دن سے، اس کو آٹا مل گیا تو روٹی بنا لی۔ باپ تھا، امت کا درد، انسانیت کا درد، اولاد سے کیوں نہیں محبت؟ آنسو ٹپک گئے، ایک آہ نکلی، ربی شاسنی برا لو اقسم علی اللہ لابرا، حضور کی حدیث ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، مشکات شریف، کہ بعض پراگندہ بال والے، خشک خالہ والے ایسے ہوتے ہیں، دیوانے، اللہ کے ذات کو کوئی قسم کھا لے خدا ویسی ہی کر کے دکھائے، چاہے ناممکن کیوں نہ ہو۔ عقل ناممکن کہتی ہے لیکن اس نے قسم کھا لی اللہ ویسی کر کے بتائے گا۔ ہوا یوسف آج کا دن ہے، اس کے بعد اس چہار دیواری کا کبھی فاقہ نہیں آئے گا، اور دنیا دیکھ رہی اپنے آنکھوں سے، ہزاروں لوگ روزانہ آ رہے اور اللہ ان کو سیر کر کے بھیج رہا ہے۔ کیوں؟ وہ درد امت کا۔ میوات میں ایک ایک جاہل کے پیچھے پڑے ہیں، گرمی نہیں تو جنگل میں گئے، ہل چلا رہے، پیچھے جا کر محنت کر رہے ہیں، تو ہل چلاتے رہے، میری بات بھی سنتے رہے، لیکن مشیت ہے، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اپنے بندوں کو، پرکھتے ہیں، وہ اس پر کے بھی گئے، تکلیفیں اٹھائی، مار کھائے، یہ ناراض نہیں ہوئے یہ کہ تیرا کام کر لیا، میری بات سن لے، وہی پریشان، اس کی ہدایت کا وقت آ گیا۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گئے تھے حضور کے قتل کے ارادے سے، لیکن تلوار کا ہاتھ میں لینا، حضور کے قتل کا ارادہ کرنا، ہدایت کا وقت آ گیا تو ہدایت مل گئی۔ مولانا الیاس صاحب کو دھکا دینے والے کے ہدایت کا وقت آ گیا تھا، ہدایت مل گئی اور دے دی اللہ نے ان کو۔ میرے دوستو، ایک بہت بڑا درد ہے، فکر ہے، کیا بتائیں،
بس اللہ ہی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. ہاں سستی کا موقع نہیں ہے، غفلت کا موقع نہیں ہے. صلح کرو. ہاں اور اپنی طبیعتوں کا رجوع اللہ کی طرف کرو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے زندگی کو اپنا مشن بناؤ، اپناتے ہوئے، اور امت کے درد کو اپنے دل میں جگہ دو. تم نبی کے پیالے ہو، نبی کے کام کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں. یہ تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے، یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعمت والا کام ہے. بس درد کے ساتھ میں کرو. حضور صاحب عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور صحابہ کو خواب سنایا، اور میرے جیالو سنو، میرے خواب میں دیکھا ہم عمرے کو جا رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں ہم لوگ. صحابہ بھی خوش ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب بولے تو خواب ہے کیا؟ وہ تو حقیقت ہے. 1400 صحابہ تیار ہو گئے حضور کے ساتھ اور آ گئے، نکلے، دھوم دھام سے چلے آ رہے ہیں. کتنی خوشی ہوگی ان کو. کئی سالوں کے بعد میں جانا ہو رہا ہے مکہ، اپنے وطن. اب وطن کا، وطن کی محبت میں تو بیت اللہ کو دیکھیں گے، طواف کریں گے. دیکھیے مسجد خداوندی کچھ اور تھی، حدیبیہ میں رک گئے، اونٹنی بیٹھ گئی. تو حضور یہ کہنے لگے، اصحاب فیل کے ہاتھی کو جس نے بٹھایا تھا اسی نے میرے اونٹنے کو بٹھا دیا، یعنی اللہ نے بٹھایا. اب خدا کی قسم میں ان اہل مکہ کی ہر شرط کو قبول کروں گا اگر وہ توحید کے خلاف کوئی بات بولے، اب قبول کر لوں. سمجھ گئے؟ مسجد خداوندی کچھ اور ہے، اس لیے اٹھنی بیٹھے اٹھ نہیں رہی ہے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. اور مشرکین نے شرطیں رکھی کڑی، خطرناک شرطیں. وہ تو منظور کر دیا، منظور جانتے تھے آج منظور کر لے ہو، کل یہ سب پورے کے پورے ایمان میں آ جائیں گے، راستہ کھل جائے گا، دعوت کے راستے کھلیں گے. اس لیے مخالفین کو مخالفین نہ سمجھو، ان کے ساتھ میں ہمدردی کا، صلح کا معاملہ کرو، اس نیت سے کہ آج یہ ایسے ہیں، کل اللہ ان کو ایمان کی دولت دے گا. یہ دعوت سے بنیں گے اور یہ بدعات سے، شرک سے، کفر سے بچ کر جنت کے مالک بنیں گے. نیت ہی ہو جیسے حضور نے سکھایا. یہاں سے صلح کر لیا آپ نے، راستے کھل گئے. 18 مہینے کا وہ تقریباً گیپ پڑا ہے اس کے اندر، صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ تک چند مہینے.